إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج ہے۔ وہی عزتیں دینے والا، ذلتیں دینے والا، بلندیوں کے پستیوں کے فیصلے کرنے والا ہے۔ پوری کائنات پر اسی کا تصرف ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی آقا ہے، وہی مقتدر ہے، وہی عزیز ہے، وہی متعال ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اللہ نے آپ کی ذات پر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، تمام محدثین و محدثات پر، تمام دعات اور مبلغین پر، تمام مؤمنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، یہ آیت بڑی حوصلہ افزا ہے اور دلوں کے اندر ایک ایمانی طاقت کو بیدار کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم ضرور بالضرور یقیناً مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور قیامت میں جب لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت بھی۔ اللہ رب العزت کا یہ لفظ، یہ قول لننصر، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ اس میں ایک طریقہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کا جو طریقہ رہا ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ہمارا یہی طریقہ ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک سنت ہے۔ سنت کا مطلب ایک طریقہ ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے شروع سے۔ اللہ رب العزت کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ رسول جن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جاؤ تم اور اپنے مخالف حالات میں، غیر موافق حالات میں، معاندانہ اور جاہلانہ حالات میں تم ہمارے دین کا کلمہ بلند کرو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسولو ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور جو تم پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی ہم ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے۔
اب اللہ رب العزت کی جو مدد کا طریقہ ہے، اس کا جو پیمانہ ہے وہ ایک الگ ہے. اس بات کو سمجھنا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اٹھو گے اللہ رب العزت کے دین، اس کی بھیجی ہوئی، اس کی اتاری ہوئی شریعت کے لیے، اس کی مدد کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ گے، تم تیار ہو جاؤ گے، ریڈی ہو جاؤ گے، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت، اس کے اتارے ہوئے دین کو اپنے آپ سے لگانے کے لیے، سینے سے چمٹانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم بھی تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے پیروں کو ہم مضبوطی سے جما دیں گے. احباب گرامی، آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں، آپ ذرا اپنے چاروں طرف نگاہ ڈال کر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ حالات ہمارے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں اور زمین ہمارے لیے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ دلوں کے اندر خوف اور دہشت کو بھرنا چاہتے ہیں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لوگوں کا معاملہ تو یہ ہوا کہ وہ مسلمانوں سے آ کر کہنے لگے کہ اے مسلمانوں، تمہارے خلاف بڑی سازشیں تیار ہو چکی ہیں، تمہارے خلاف بڑا میدان تیار ہو چکا ہے، تمہارے خلاف بڑی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں. فاخشوہم، ذرا ڈر کے رہو، ذرا گھبرا کے رہو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مومنین تھے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے، بہت زیادہ کارساز ہے. شروع سے یہ معاملہ رہا ہے کہ جو اہل حق ہے، جو دین پر قائم ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو شیطان، ابلیس اور اس کا لشکر ایسے لوگوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انہیں ظلم کی بھٹی میں ڈال دے، ظلم کی چکی میں انہیں پیس دے. مگر اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ کا جو اعلان ہے، جو دلوں کے اندر قوت پیدا کرنے والا ہے، دلوں میں ایمان کو بیدار کرنے والا ہے، وہ اعلان مسلمانوں کو ایسی طاقت دیتا ہے اور ایسی قوت دیتا ہے کہ وہ کسی حالات میں کبھی بھی نہ خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ پشیمان اور پریشان ہوتے ہیں، نہ ان کے پیروں میں کوئی جنبش آتی. اس موقع پر جبکہ مسلمان 313 تھے اور شیطان مردود نے مکے کے کفار اور مشرکین کو آمادہ کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو. اور وہ مدینے میں پہنچ گئے ہیں، ان کو بڑا آرام سے ماحول مل گیا ہے. اب وہ تو اپنی معیشت کو بھی مضبوط کریں گے، اپنے آپ کو بھی مضبوط کریں گے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آگے بڑھ کر تم پر حملہ کر دیں اور تم کو مٹا کر رکھ دیں. ابھی تو تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن آگے چل کر وہ بڑھ سکتے ہیں، ان کی قوت بڑھ سکتی ہے، ان کی طاقت بڑھ سکتی ہے. لہذا اگر اس کو ابھی یہیں پر اس چھوٹے سے پودے کو اگر جڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینکا گیا تو یہ تناور درخت بن جائے گا اور تم سب کو نگل لے گا، تم سب کو کھا لے گا. یہ شیطان مردود نے یہ چیز ان کے مکے والوں کے ذہن میں ڈالی، ان کے کانوں میں. ان کا سردار عتبہ تھا جو پورے مکے کا سردار تھا، جہاں دیدہ تھا،
بوڑھا تھا. جب مکے کے لوگ اس کے پاس آئے اور اس طرح کی باتیں کہنے لگے تو اس نے ڈانٹا اور کہا کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, انہیں کرنے تو اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ ہم اپنے آپ میں مضبوط ہیں, طاقتور ہیں, ہمیں کس بات کا خطرہ ہے؟ تو ابو جہل نے کہا عتبہ تم بوڑھے ہو چکے ہو, تمہارے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے, تمہارے حوصلے پست ہو چکے ہیں, تم کیا جانو جنگ کسے کہتے ہیں. یہ الفاظ اس نے اس طرح سے کہے کہ عتبہ غصے سے تلملا اٹھا اور اپنا خود اٹھا کر لایا اور اپنے سر پہ رکھا اور نکالی تلوار اور کہا چلو میں حکم دیتا ہوں. چنانچہ ڈنکا بجایا گیا میدان جنگ کا اور کہا کہ کوئی مکے کے اندر رکے گا نہیں, اور اگر رکے گا تو پھر ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے. 1000 وہ لوگ اٹھے ہیں جو میدان جنگ کے سورما ہیں, جن کے پاس قوت بھی ہے, طاقت بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, اور اعلان یہ کرتے ہیں کہ ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, سب کو قتل کر دیں گے, سب کو ختم کر دیں گے. اب یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, وہ لوگ اپنی تدبیریں اختیار کر رہے تھے, اپنی چالیں چل رہے تھے, اور اللہ نے اپنی تدبیر کا فیصلہ کر دیا. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ نے جو چال چلی, اللہ نے جو تدبیر اختیار کی, وہ تو سب سے بڑھ کر ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. چنانچہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی ہے کہ وہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے, مکے سے نکل چکا ہے, ہتھیاروں سے لیس ہے, گھوڑوں پر بیٹھا ہوا ہے, اور تیز رفتاری کے ساتھ, برق رفتاری کے ساتھ آج پہنچ جائے یا کل پہنچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ باہر نکل کر ہم اس کا مقابلہ کریں گے. تو جو منافقین کا سردار تھا ابی بن سلول, وہ کہنے لگا محمد کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو, کیا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو؟ خاموش بیٹھے رہو, چپ چاپ مت نکلو, یہ بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے دامن میں پناہ لو, کچھ ادھر چھپ جائے, کچھ ادھر چھپ جائے, کچھ ادھر چھپ جائیں. وہ جب لشکر یہاں پر آئے گا تو تم لوگوں کو پائے گا ہی نہیں. یہ وہ موقع تھا. ڈرانے والے آ رہے تھے ڈرانے کے لیے, مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے, اور کہہ رہے تھے کہ لوگوں ذرا سوچو پہلے کہاں نکل رہے ہو, کس کے مقابلے پر نکل رہے ہو تم. تمہارے پاس تو کچھ تلواریں بھی نہیں ہیں, ڈھالیں بھی نہیں ہیں, گھوڑے بھی نہیں ہیں. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا مسلمانوں کو کہ ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے, چنانچہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے. ابی بن سلول تو اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا اور کہا نہیں ہم تو نہیں جائیں گے, اس بچکانی حرکت کے ساتھ میں ہم ساتھ نہیں دیں گے تمہارا. اور بڑا اچھا ہوا, یہ منافقین الگ ہو گئے اور ثابت قدم سچے مسلمان ساتھ رہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے نبی جب میدان بدر میں پہنچے ہیں اور مسلمان کھڑے ہو گئے, اپنی اپنی جگہ انہوں نے طے کر لی, لشکر کی ترتیب دے دی گئی, صبح جنگ ہونی ہے, کفار کا لشکر آ چکا سامنے, اس کی تنابیں لگا دی گئی, پرچم بلند کر دیا گیا, عتبہ اپنے گھیرے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور جہاں پر آج مسجد عریش بنی ہوئی ہے وہاں پر پہنچتے ہیں. چھپر سا تھا, اور وہاں جانے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے وہ آگے پہنچے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین
المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور جو ریت ہے وہ بھیگ گئی ہے اور آپ کی چادر بار بار گری جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادر اٹھائی، آپ کے شانے پر رکھی اور کہتے ہیں کہ میں نے جو فرماتے ہوئے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد، اے ہمارے پروردگار، اے معبود برحق، اگر یہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ ان الفاظ پر غور کیجیے گا، بڑا معنی خیز لفظ ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اے میرے معبود، اگر میں زندہ نہ رہا تو دین اسلام کی کوئی دعوت دینے والا نہ رہے گا، وہ یہ نہیں کہہ رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ان تولک ہذہ العصابہ، یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ جو اللہ والے لوگ ہیں، جو یہ تیرے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں، جو تیرے لیے رکوع اور سجود کرنے والے لوگ ہیں، جو تجھے پکارنے والے لوگ ہیں، جو تیرے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے لوگ ہیں، یہ اگر نہیں رہیں گے تو قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر وہ چادر ڈالی ہے اور کہا حسبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بس کیجئے، بالکل آپ نے انتہا کر دی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، ہو گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہاں سے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے لشکر کو دیکھا تو زمین سے مٹی اٹھائی اور یوں پھینک دی ان کی طرف۔ اللہ نے کہا محمد جب تم نے زمین سے مٹی اٹھائی اور ان کفار کے اوپر پھینکا تو وہ تم نے نہیں پھینکا، وہ ہم نے پھینکا۔ مسلمانوں کی بقا، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے اتار دیے۔ جبریل امین زرہ پہنے ہوئے خود میں لپٹے ہوئے آئے، ان کے ساتھ فرشتے آئے میدان بدر میں، اور اللہ نے ان مومنین کو فتح یاب کیا، اور اللہ مومنین کی مدد کرنے والا ہے۔ احباب گرامی، آج ہم جن حالات سے دو چار ہیں، یہ حالات پہلے کے حالات سے کچھ مختلف نہیں۔ آج بھی دشمن کے پروپگنڈے جاری ہیں کہ مسلمانوں کی یہ جماعت اگر آگے بڑھ جائے گی تو پھر اس کو مسلم راشٹر بنا دیں گے، یہاں پر شریعہ قانون نافذ ہو جائے گا، یہاں غیر مسلموں کو تہہ تیغ کر دیا جائے گا، انہیں مار ڈالا جائے گا، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جائے گا، منگل سوتر ان کے گلوں سے چھین لیے جائیں گے، ان کی بھینسیں اور ان کی گائے لے لی جائیں گی۔ اس طرح کے پروپگنڈے لوگوں کے ذہن کے اندر، لوگوں کے دماغ کے اندر بٹھا لے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں، اور پھر ایک ماحول تیار کیا جا رہا ہے، یہ ماحول نفرت کا، دشمنی کا، کہ لوگوں کے اندر مسلمانوں کے لیے دشمنی پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، اس کے لیے فلمیں بنائی جا رہی۔ یہاں پر جو مغل امپائر گزر چکے ان سے کوئی مطلب نہیں، ان کی دشمنی نہ بابر سے ہے، نہ اکبر سے ہے، نہ اورنگزیب اور شاہجہاں سے ہے، ان کی دشمنی تو آپ سے ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر جھوٹی کہانیاں پھیلا کر نفرتیں بھری جا رہی تاکہ مسلمانوں کا معاملہ کیا ہو جائے، وہی جو ابو جہل نے کیا تھا عتبہ کے لیے، وہی جو ابی ابن سلول آیا تھا مسلمانوں کے پاس، جو راس المنافقین، جو منافقین کا سردار تھا اور مسلمانوں کے پاس آیا تھا اور ڈرانے کے لیے آیا تھا، خوف زدہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ عزیزان محترم، یہ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں،
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بنی اسرائیل میں بھیجے گئے اور جب آپ نے دعوت توحید دینی شروع کی تو فرعون آپ کا دشمن ہو گیا، پوری حکومت آپ کی دشمن ہو گئی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اللہ نے، یہ کہنے لگے، فرعون نے یہ الفاظ دہرائے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے، سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر غالب ہیں۔ بنی اسرائیل جو غلامی کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے موسیٰ سے کہنے لگے، موسیٰ ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لائے ہیں، اس ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اوذینا من قبل، ہم پہلے بھی پریشان کیے جاتے تھے اور اب بھی پریشان کیے جا رہے ہیں، پہلے بھی ستائے جاتے تھے اب بھی ستائے جا رہے ہیں، اب بتاؤ ہم کریں تو کیا کریں؟ قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ تم ذرا اپنے آپ پر غور کر کے دیکھو، تمہارے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت موجود ہے، گائے کی محبت موجود ہے، تم اپنے آپ کو دیکھو، اس دل کے اندر کتنے بت تم نے بنا رکھے ہیں۔ کیا تم اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے ہو؟ کیا تم نے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر رکھا ہے؟ استعینوا باللہ، آؤ اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے لو لگاؤ، شرک کو اپنے اندر سے دور کرو، کفر کو اپنے اندر سے کھرچ کر پھینک دو، توحید خالص کو اختیار کر لو، اللہ سے لو لگاؤ مضبوطی کے ساتھ، اس سے مدد طلب کرو اور صرف اسی سے مدد مانگو، باقی دوسروں سے مدد طلب مت کرو، کسی سے امیدیں وابستہ مت کرو، اور سب وصبروا، اور جم جاؤ دین پر، ڈٹ جاؤ، صبر کا مظاہرہ کرو، اور سنو اور اچھی طرح سے یاد رکھو، ان الارض للہ یورثها من یشاء، یہ پوری زمین اللہ کی ہے اور اللہ فیصلہ کرتا ہے کس کو حکومت دینی ہے، یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے کس کو حکومت دینی ہے اور کس کو حکومت نہیں دینی ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں فساد پھیل گیا، خشکی میں بھی تری میں بھی فساد پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ مزہ چکھائے جو تم نے اعمال کر رکھے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹ کر آ جائے۔ عزیزان محترم، اب ہم آپ سے بات کہنے جا رہے ہیں، کان کھول کر سنیے۔ یہ جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، یہ جو دقتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، جو ہماری مسجدوں پر، عبادت گاہوں پر جو قبضے ہو رہے ہیں، جو ہماری زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، جو ہمارے خلاف غلط قانون لائے جا رہے ہیں، جو ہم پر ظلم مسلط کیا جا رہا ہے، آپ پتہ یہ کریں کہ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم اس کو کیسے، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ صحیح تجزیہ نہیں کریں گے، صحیح جگہ کو پتہ لگانے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ناکام رہیں گے۔
ایک ڈاکٹر کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ مریض جب اس کے سامنے آئے تو مرض کا پتہ لگائے، پہلے مرض کا پتہ ہو۔ اگر مرض ہی اس کو پتہ نہیں ہوگا تو علاج کیا خاک ہوگا؟ آپ سمجھیں گے ہم سڑکوں پر مظاہرے کر لیں، ہمارے نوجوان اپنے سینوں پر گولیاں کھا لیں تو بس حالات پلٹ جائیں گے۔ عزیزان محترم، آپ صحیح تشخیص کریں، پتہ لگائیں، ان فیصلوں کو دیکھیں۔ اس سے بھی زیادہ سخت حالات آئے اور گزر گئے، اس سے بھی زیادہ ظالم بادشاہ، حکمراں بادشاہ آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ہمیں اپنے مرض کا پتہ لگانا ہوگا، یہ حالات کیوں آئے ہیں اور کیسے تبدیل ہوں گے۔ یہ حالات اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم نے توحید کو چھوڑ دیا، اللہ سے ہمارا رشتہ ٹوٹا، ہم نے بدعات اختیار کی، رسول اللہ سے ہمارا رشتہ ٹوٹا۔ تو جو پتا اپنے درخت سے ٹوٹ جاتا ہے وہ پتا ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہوتا۔ ادھر سے ہوائیں چلی، وہ پتا کسی پتھر سے ٹکرایا، کسی دیوار سے ٹکرایا، کسی درخت سے ٹکرایا، اسے جانور کھا گئے، ہوائیں اڑا لے گئے، اس کا کوئی مقام، اس کا کوئی کردار نہیں، اس کی کوئی ویلو نہیں، وہ انتہائی ہلکا پھلکا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا یوشک ان تداعی علیکم الامم، قریب ہے کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں، کما تداعی العقلۃ ولا قصعتها، جیسے کہ بھوکے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، کہنے لگے امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم لوگ اس زمانے میں کم ہوں گے، تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ بل انتم کثیر، نہیں بلکہ تم بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے پانی میں جھاگ ہوتا ہے، خس و خاشاک جیسے بہتے ہیں، اس طریقے سے تم بہتے ہوئے ہوگے۔ وَذَلِكَ إِذَا دَاخَلَ فِيكُمُ الْوَهْنُ، اور یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے دلوں کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ صحابہ کرام نے کہا وہ بل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن کسے کہتے ہیں، کمزوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت بھر جائے گی اور موت سے تمہیں ڈر لگنے لگے گا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آج مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کیا اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے؟ کیا وہ توحید پر قائم ہے؟ بڑی تعداد مسلمانوں کی جو مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، قبروں پر چادریں چڑھا رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان سے طلب کر رہے ہیں، اپنی پیشانیاں رگڑ رہے ہیں، جو کھلم کھلا شرک کر رہے ہوں، جو کھلم کھلا کفر کر رہے ہوں، جو کھلم کھلا سنت رسول اللہ سے دور ہو رہے ہوں، بدعتیں ان کی زندگیوں میں داخل ہو گئی ہوں۔ اللہ کا وعدہ کیسے ہوگا ان کے ساتھ؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم حالات ہم لائے ہیں، یہ حالات ہمارے برپا کیے ہوئے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم پلٹ کر واپس آ جاؤ، تم اس در کی طرف سے واپس آ جاؤ جہاں سے سرفرازی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، جہاں حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں فرعون کے ساتھ میں تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا، اللہ نے حالات کو کیسے تبدیل کر دیا؟ ایک لمحے میں فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ حضرت نوح کو کیسے پریشان کرنے والے تھے، اللہ نے ایسا طوفان بھیج دیا کہ کوئی باقی نہ رہا، سب ختم ہو گئے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ مکے کے اندر چلنا دوبھر کر رہے تھے، ایک قدم چلنا آپ کے لیے محال تھا، اسی مکے کے اندر آپ فاتحانہ داخل ہوتے، سارے مجرمین آپ کے سامنے گردن جھکائے کھڑے۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ طاقت اللہ کی طاقت ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم مدد یقیناً کریں گے اپنے رسولوں کی اور جو ایمان لائے ہیں ان کی، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ہم مدد کریں گے۔
اور آخرت میں بھی ہم مدد کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے یہاں کم سے کم اپنے طور پر جائزہ پایا جائے. غور کرنا، انٹروسپیکشن، اپنے آپ پر غور کرنا. کیا ہم توحید پر ہیں؟ ذرا غور کر کے دیکھیے، یہ امت توحید پر برپا کی گئی تھی، آپ نے کتنی دعوت دی توحید. ذرا غور کر کے دیکھیے، آخری بار کب آپ نے کسی کے سامنے توحید پیش کی تھی؟ اپنا جائزہ لے کر دیکھیے. اللہ کے نبی کے طریقے سے آپ کتنا دور ہیں. جہیز کی وجہ سے آپ کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جاہلی رسم و رواج میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ سودی کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں. کتنا بینک کا لون لے رکھا ہے آپ نے اپنے اوپر فضول میں. کتنی دقتوں اور پریشانیوں کے ساتھ آپ جی رہے ہیں، اور پلٹ کر یہ نہیں دیکھتے کہ سنت رسول کو ہم نے کہاں چھوڑ رکھا ہے. نہ شادیاں درست ہیں، نہ زندگیاں درست ہیں، نہ معاش درست ہے، نہ معیشت درست ہے، نہ تمہاری سیاست درست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے بھلا رکھا ہے. ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھنے جا رہے ہیں، کالجوں میں پڑھنے جا رہے ہیں، ہماری بچیاں پڑھنے جا رہی ہیں، ان کی توحید کا کیا انتظام کیا آپ نے؟ جگہ جگہ پر مکتب قائم کیے گئے، کتنے بچے اس میں آتے ہیں؟ آپ کی بچیوں کا کیا انتظام ہو رہا ہے تعلیم کا؟ اگر آپ سروے کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ تقریباً 70% مسلمانوں کی ایک ایسی بڑی تعداد ہے ہمارے نوجوان بچوں کی اور بچیوں کو جنہیں اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں. آپ خبر سنتے ہیں کہ فلاں غیر مسلم کے ساتھ میں کوئی بچی بھاگ گئی، یا کسی ہمارے نوجوان نے غیر مسلم سے شادی کر لی. اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہیں. کبھی اس کا جائزہ لے کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اسلام تھا ہی نہیں. اس نے صرف بس ایک ہی چیز جانی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے اس کے تقاضے کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں. توحید کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں. سنت کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں. نبی کا طریقہ کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں. ہمیں اپنی ان بنیادوں پر غور کرنا ہوگا. نکالنے ہیں تمہیں خود ہی پاؤں کے کاٹے، تمہیں پلٹ کے نہ دیکھے گا کارواں لوگ. اپنی فکر تمہیں آپ کرنی ہے. اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کے حالات اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. المختصر مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ پہلی بات، اپنے دل کے اندر سے ہر قسم کا خوف، ہراس نکال کر پھینک دو. مایوسی کے شکار مت ہو. اللہ کی مدد کل بھی تمہارے ساتھ تھی اور آج بھی تمہارے ساتھ ہے. آج بھی تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر لوگوں کے اوپر روب طاری ہوتا ہے. کاش کہ تم ایمان کی درست حالت میں آ جاؤ. کاش کہ تم توحید کو سمجھ لو، اللہ کی توحید کے تقاضوں کو سمجھ لو. شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، شرک کو سمجھ لو. اپنی زندگیوں سے شرک کو، کفر کو نکال پھینکو. توحید کو اور سنت رسول اللہ کو اپنے اندر لے کر آؤ. پھر آپ دیکھیں، آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی اللہ کی مدد آنے کو تیار ہے. آج بھی اللہ کے فرشتے اترنے کو تیار ہیں. آج بھی تمہاری تقدیر سنور جائے گی. تمہاری زندگیاں، تمہاری پستیاں، ذلتیں رفعتوں اور عظمتوں میں بدل جائیں گی. آج بھی. لیکن تم اس در کی طرف آؤ جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں. اپنے آپ پر کبھی غور کر کے دیکھو کہ تم نے کتنا کفر اور کتنا شرک اور کتنی جہالت اور کتنی غلط رسمیں اپنے اندر پیدا کر رکھی ہیں. سنت رسول اللہ سے کتنا دور ہو چکے ہو اے مسلمانوں. تم اللہ کے نبی سے کتنا دور ہو چکے ہو.
جو قوم اللہ کے نبی سے دور ہوگی کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ یہ سوچ کر دیکھو، کتنے ہی تم مظاہرے کر لو، اپنی تعداد دکھا دو لوگوں کو سڑکوں پر نکل کر، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ اس تعداد میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہ سب خس و خاشاک ہے، معلوم ہے لوگوں کو۔ ایمانی قوت جب تمہارے اندر بیدار ہوگی تو اللہ کے فیصلے آسمان سے اتریں گے، ان کے ذہن تبدیل ہوں گے، ان کے دل تبدیل ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت حالات کو بالکل تبدیل کر دے گا۔ لہذا اولین مسلمانوں کی طرح، صحابہ کرام کی طرح یہ بات کہو، الذین قال لهم الناس، جب لوگوں نے آ کر ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے خلاف ہو گئے ہیں، اب تو یہ طاقت تمہارے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، اب تمہارا کیا ہوگا، اب تو تم مٹ جاؤ گے، اب تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ فخشوہم، ڈر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ہم تنہا نہیں ہیں، ہم اکیلے ہیں ہی نہیں، تمہیں وہ فرشتے نہیں دکھائی پڑ رہے ہیں جو ہماری پشت پر ہیں، تمہیں وہ تعداد نظر نہیں آ رہی ہے، وہ لشکر نظر نہیں آ رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہے، تمہاری نگاہوں پر وہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے گھروں کو وہاں پر ایمانی فضائیں تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو تبدیل کرو، خود اپنے آپ پر غور کر کے دیکھو کہ ہمارے اندر کتنی توحید ہے اور کتنا شرک ہے، کتنی سنتیں ہیں اور کتنی بدعتیں ہیں۔ اور آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو قوم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائے گی، اللہ کی ذلتیں اس پر مسلط ہو جائیں گی، یہی اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس سے مفر نہیں ہے۔ تم اللہ کے رسول کی سنتوں کو پامال کرو گے، اللہ کے ساتھ شرک کرو گے، اللہ کے ساتھ کفر کرو گے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلو گے اور سوچو گے کہ اللہ کی مدد آئے گی، یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ زندگیوں کو تبدیل کرو، اللہ رب العزت ہمارے حالات کو تبدیل کر دے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے سینوں میں ایمان کو بیدار کر دے، توحید پر استقامت عطا فرما دے، توحید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو پھیلانے کی اور سنت رسول کو برپا کرنے کی، لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کے اندر اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایمان کی ہوائیں چلا دے، ہمارے اندر ایمان کو مضبوط کر دے، اے اللہ اس پورے ملک کے اندر امن و امان کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ تمام لوگوں کی عزتوں کی، جان کی، مال کی، آبروں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے مستقبل کو نہایت شاندار اور روشن اور تابناک فرما، اے اللہ ہمارے اکھڑے ہوئے قدموں کو جما دے، اے اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔